ملت کے ہونہار طلبہ کے دینی تعلیم و تربیت میں سرگرم علاقے کے معروف اقامتی درسگاہ جامعہ اسلامیہ دار ارقم واگی روڈ اساپور ناندیڑ میں نئی جگہ کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ضلع و شہر کے متعدد علماء، مفتیان، حفاظ و ائمہ مساجد کے علاوہ معززین شہر کی موجودگی میں نئی جگہ پر دعائیہ نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مدرسے کے بانی مولانا ایوب قاسمی نے تمام مہمانان کا پرجوش استقبال کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ دار ارقم واگی روڈ ناندیڑ کا 2015 کو عارضی جگہ پر قائم کیا گیا تھا، جو محترم یونس فاروقی نے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے بلا معاوضہ مدرسہ چلانے کے لیے حضرت مولانا محمد ایوب قاسمی کو فراہم کی تھی۔ اس کے لیے مولانا ایوب قاسمی نے یونس فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ مدرسے کی تعمیر و ترقی کو ممکن بنانے کے لیے ذاتی ملکیت پر اس کو منتقل کرنا ضروری محسوس کیے جانے پر مسجد و مدرسے کے قیام کے لیے نئی جگہ پر 3000 اسکوائر فٹ کی زمین خرید لی گئی ہے، جس کی من جملہ قیمت 18 لاکھ روپے ہیں، جس میں سے مدرسے کے بانی مولانا ایوب قاسمی نے اس نئی جگہ کی زمین کی رقم 5 لاکھ روپے ادا کی ہے اور ابھی 13 لاکھ روپے ادا کرنا باقی ہے۔ جامعہ اسلامیہ دار ارقم واگی روڈ اساپور ناندیڑ میں نئی جگہ پر آج علماء، مفتیان، حفاظ، ائمہ مساجد کی موجودگی میں نئی جگہ پر دعائیہ نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس نئی زمین پر مسجد و مدرسے کے علاوہ MPSC اور UPSC کوچنگ سینٹر اور نو مسلموں کے لیے دعوت سینٹر بنانے کا منصوبہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ دار ارقم واگی روڈ اساپور ناندیڑ میں نئی جگہ پر دعائیہ نشست میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن قاسمی، مولانا اسد صمدی، مولانا مفتی اعظم قاسمی، مولانا شفیع وائی بازار، مولانا محمد قاضی رفیق، مولانا عبد الوہاب، مولانا محمد اصغر علی، مولانا معیز الدین، سماجی خدمتگار مسعود حسین، جاوید خان کے علاوہ شہر کے علماء، حفاظ، ائمہ مساجد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مولانا ایوب قاسمی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ فی مصلی 2500 روپے کے حساب سے لوگ اپنی امدادی رقم جمع کر سکتے ہیں۔ جو حضرات اپنے اپنے مرحومین کی طرف سے کچھ دینا چاہتے ہیں یا پھر اشیاء کی شکل میں کچھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ مولانا سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اسکرین پر دیے جا رہے اکاؤنٹ نمبر پر رقم جمع کر سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی سالوں سے جامعہ اسلامیہ دار ارقم اساپور واگی روڈ دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی شروعات ایک کرائے کے مکان میں ہوئی تھی، کئی سال وہاں یہ جاری رہا۔ اس کے بعد ہمارے علامہ یونس فاروقی صاحب نے خود بلا کر ہم کو ایک عارضی جگہ دیے اور وہاں انتظام کیا، بچوں کے رہنے، کھانے پینے اور سہولیات دی، جس کی وجہ سے وہ عارضی زمین پہ بھی مدرسہ جاری ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کچھ مدت کے لیے دیا ہے اور ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے آڑے وقت میں کام دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم نے یہاں ایک اہم قدم اٹھایا ہے اللہ کے بھروسے پر۔ 3000 اسکوائر فٹ زمین خریدی ہے۔ یہاں پر مسجد کا قیام عمل میں آئے گا، اس کے علاوہ دینی لڑکیوں کی تعلیم کا ادارہ، لڑکوں کی تعلیم کا ادارہ اور UPSC MPSC کا کوچنگ سینٹر اور نو مسلموں کے لیے ایک دعوت سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ابھی تقریباً اس میں 5 لاکھ روپے پیشگی رقم ادا کی گئی ہے، 13 لاکھ روپے دینا باقی ہے۔ میں تمام اہل ثروت اور اہل خیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک مصلی ہم نے 2500 روپے میں رکھا ہے، اپنے مرحوم اور اپنی طرف سے جتنے بھی مصلی لکھانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رجوع کریں۔ میری گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر آپ براہ راست رقم ارسال کر سکتے ہیں یا پھر براہ راست مل کر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ہم مدرسے میں موجود ہیں اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر انشاءاللہ نیچے ڈال دیا جائے گا، اور جتنے بھی ہمارے لوگ وصول کرنے آئیں گے ان کا بھی آپ خیال رکھیے اور ان کا تعاون رکھیے۔ خصوصاً ہمارے علماء ائمہ سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے وصول کنندہ لوگ آ رہے ہیں ان کا تعاون رکھیے۔ خریدی گئی آج اس کا دعائیہ نشست تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعائیہ نشست ہوئی یہ جامعہ اسلامیہ دار ارقم اساپور کے لیے جو زمین خریدی گئی ہے اس کے لیے آج دعائے خیر اور دعا کر دی گئی ہے۔ دراصل اس اتنے شہر سے باہر جنگلوں میں مدرسے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیہاتوں کی جو ہماری آبادی ہے وہ تعلیم سے، علم سے بہت دور ہے، خصوصاً علم دین تو ان میں بالکل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسے جنگلوں میں، دیہاتوں کے علاقے میں مدرسے جو قائم کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب
ایسی آبادیاں جو دین سے علم سے محروم ہیں وہ دوبارہ روشناس ہو جائے، ان کے اندر علم آ جائے، چونکہ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ دیہات کے لوگ شہروں میں نہیں آتے ہیں، آئے تو وہ اپنی ضروریات پوری کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو علم دین نہیں مل رہا ہے، اور ان کی نسلیں بھی اسی طریقے سے شہروں میں نہیں آتی، وہ دیہاتوں میں ہی رہتی ہیں اور جنگلوں میں کام کرتی ہیں۔ تو ان ساری مخلوق کو علم دین ملے، اور دیہاتوں کے علاقے میں جو غیر مسلم ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کو علم دین کی حقیقت ملے، ان کو معلوم ہو کہ اس علم کے ذریعے سے مسلمان اس کو سیکھ کر کے کس طریقے سے انسانیت کی، ملک کی، دین کی، ملت کی خدمت کرتا ہے، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں ہم مدارس عام طور سے شہروں سے ہٹ کر دیہاتوں میں، جنگلوں میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مولانا ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عرصے سے دار ارقم مدرسہ قائم کیا اور بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں مدرسے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ کرائے کے مکان میں، کرائے کے جگہ پر مدرسہ قائم رہا۔ آج الحمدللہ مدرسے کے لیے مولانا نے، اگرچہ چھوٹی سی جگہ ہے، اللہ کرے کہ اس جگہ کو وسیع سے وسیع تر بنائے، اور اس مدرسے کے لیے جو چھوٹی سی جگہ خریدی گئی اس میں سے تقریباً 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے، اور باقی رقم تقریباً 13 لاکھ روپے دینا باقی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس جگہ کا جو اسکوائر فٹ ہے تقریباً 3000 اسکوائر فٹ جگہ خریدی گئی ہے۔ ہم اس موقع پر یہاں دعائیہ نشست میں پہنچے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مابقیہ رقم کو جلد سے جلد ادا فرما دے، اور اس جگہ پر ایک خوبصورت عمارت تعمیر کر کے مہمانان رسول کے لیے اللہ بہترین انتظامات کے فیصلے فرما دے۔ علماء کا جمع غفیر اور معززان شہر کا ایک جمع غفیر یہاں پر دعائیہ نشست میں شرکت کیا ہے، اور اس موقع پر ہم شہر کے اہل ثروت مالدار حضرات سے خصوصاً درخواست کرتے ہیں کہ مولانا کی اس موقع پر اس جگہ کے قیمت کی ادائیگی میں بھی اور اس جگہ پر تعمیرات کے سلسلے میں بھی ہر طریقے سے تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ناندیڑ شہر کے باہر جامعہ اسلامیہ دار ارقم کے سرزمین پر تقریباً 100 کے قریب علماء کرام، حفاظ اور ہمارے مفتی خلیل الرحمن صاحب اور جید علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، اور یہ مولانا ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پر تشریف لائے یہاں پر، اور آنے کے بعد معلوم ہوا ان کا مقصد کہ پہلے ادارہ وہاں پر عارضی زمین پر تھا، عارضی تعمیری کام تھا، جہاں پر تقریباً 5 سال سے کام چل رہا تھا، اور 50 کے قریب بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ابھی وہ اپنی کوششوں سے ماشاءاللہ یہاں پر زمین لی ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ اب خود کی زمین پر، مدرسے کی ذاتی زمین پر وہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں مولانا ایوب صاحب کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت 25 سال سے دیکھ رہا ہوں ان کو، بہت فعال آدمی ہے، دارالعلوم دیوبند کے جید عالم دین ہے، اب جو ہے عابدین مسجد کے روح رواں ہیں، وہاں کے پورے نوجوانوں کو سے رہبری کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے وہ مولانا ایوب صاحب ہے۔ اسی طریقے سے مولانا ایوب صاحب جب جمعیت ایک تھی اس وقت بہت فعال تھے۔ مولانا اسد مدنی آئے تھے یہاں پہ ناندیڑ میں، بہت بڑا کردار ادا کیے تھے آپ نے۔ ابھی ارشد مدنی گروپ کے آپ جو ہے ذمہ دار بھی ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہے، اور امام کونسل کے صدر بھی، ضلع صدر بھی ہے۔ غرض ہے کہ ہر تنظیموں سے آپ کا والہانہ تعلق ہے اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مکاتب بھی چلاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، قوم کے رہبری بھی کرتے ہیں، اور اجتماع شادیہ ہر سال میں تقریباً 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں اجتماع شادیہ بھی کرتے ہیں۔ ایسے عالم دین کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت کم چھوٹی سی زمین لی، مجھے افسوس ہے، آپ تو 1 ایکڑ 2 ایکڑ لینا چاہیے تھا۔ آپ پر پورے ناندیڑ والوں کا اعتماد ہے انشاءاللہ، اور ناندیڑ والے آپ پر اعتماد کریں گے، اور میں بھی اپیل کرتا ہوں تمام شہرین ناندیڑ سے کہ وہ مولانا ایوب صاحب کا جو بھرپور تعاون کرے، اس زمین کو جو 3000 اسکوائر فٹ ہے 10,000 اسکوائر فٹ میں تبدیل کرے، اور عالی شان عمارت میں بھی ہم تعاون کریں گے۔